إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ہماری دعوت، ہماری محنت، ہماری کوشش وہ اس نقطے پہ مرکوز ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی امت جہنم کی دہتی ہوئی آگ سے بچ جائے. جہنم کی آگ بڑی شدید ہے، جہنم کی آگ بڑی سخت ہے. آپ کی اور میری گرم اور نرم سی چمڑی یہ جون جولائی کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتی، جہنم کے دہتے ہوئے انگاروں کو کیسے برداشت کر سکے؟ اور جہنم کے انگارے بھی وہ کہ امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم میں سب سے کم عذاب ابو طالب کو ہوگا. اور ایک روایت کے اندر ان کے قدموں کے نیچے 2 انگارے یا آگ کی 2 جوتیاں ہوں گی. یغل بہ دماغہ، اس کی حدت اور شدت سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے چولہے پہ ہڈیاں بنتی، اور وہ سوچے گا کہ آج مجھ سے بڑھ کر عذاب کسی کو نہیں ہوا. ہماری دعوت کا مقصد کسی کو جلانا، کسی کو چھیڑنا، کسی پہ طنز کرنا یہ نہیں ہے. ہماری دعوت کا مقصد ہے لوگوں، میں نے اور آپ نے امام الانبیاء کا کلمہ پڑھا ہے، آؤ نبی کی لائی ہوئی سچی دعوت سے چمٹ جائیں. میں اپنی برائیوں کو دور کر لوں، آپ اپنی خطاؤں کو دور کر لو اور اکٹھے ہو جائیں اس دعوت پر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ اس دعوت کے پیش کرنے میں، ان غلطیوں کو بیان کرنے میں کچھ لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں جب انسان کے جسم میں بیماری لگ جائے، اس کے جسم میں، اس کے زخموں میں گندگی بھر جائے، وہ آپریشن کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. اب اس کا بازو گلا ہوا ہے، اندر پس بھری ہوئی ہے، اور اگر ڈاکٹر نیم حکیم ہو اور اوپر اس کے ٹیوبیں لگا کر، دوائیں لگا کر، لیپ پوتی کر کے اس کو بھیج دے، کہے گا بڑا اچھا ڈاکٹر ہے، بالکل تکلیف نہیں دی، اس نے سوئی بھی نہیں چبھائی. لگے گا اس سے بڑا ظالم کون ہے، اس نے میرے زخموں کی صفائی نہیں کی، میرا اندر کا گند نہیں نکالا، وہ زخم ٹھیک کیسے ہوگا؟ اگر یہ میرے ہاتھ کی گندگی نکال دیتا تو میرا ہاتھ ٹھیک ہو جاتا. اس نے اس زخم کے اندر پڑے ہوئے جراثیموں کو ویسے ہی رہنے دیا، یہ زخم بڑھتا رہا اور آخر میں پوری بازو ہی کاٹنی پڑ گئی. اور ایک ڈاکٹر وہ ہے جو اس کے زخموں کو دیکھ کر اس کا آپریشن کرتا ہے، اس کی پس نکالتا ہے، گندگی نکالتا ہے، اس میں دوائی بھرتا ہے، پٹیاں لگاتا ہے. یہ ٹھیک ہونے کے بعد اس ڈاکٹر کو دعائیں دیتا ہے کہ شروع میں تکلیف تو ہوئی تھی، آپریشن کا دکھ تو ہوا تھا، لیکن اللہ بھلا کرے اس کا، اللہ اس کے بچوں کی بھی خیر کرے. اگر یہ اس وقت میرے اس زخم کو چیرا پھاڑی کر کے گندگی باہر نہ نکالتا تو یہ زہر پھیلتا ہی رہتا. ہمارا مقصد اپنی ذات کے ساتھ بھی اور باقی بھائیوں کے ساتھ بھی یہ ہے کہ اگر میری اور آپ کی عقیدے میں، میرے اور آپ کے منہج میں، میرے اور آپ کے
عقیدہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے، یہ عقیدہ رسول اللہ کے فرمان سے ٹکرا رہا ہے۔ مقصود جیسے ڈاکٹر کا چھریاں لگا کر بلیڈ لگا کر آپریشن کرتے ہیں، مریض کو دکھ دینا نہیں ہوتا، شفا کے راستے پر چلانا ہوتا ہے۔ ہمارا مقصود بھی لا الہ الا اللہ کے راستے پر چلانا ہے، کسی کو چھیڑنا مقصود نہیں ہے۔ اور یہ کتنا ضروری کام ہے، میں آپ کو آج ہی کی مثال دیتا ہوں۔ انڈیا پاکستان میں موٹر سائیکل زیادہ ہے، سعودیہ میں تو گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکل کم ہی ہوتے ہیں۔ صبح سویرے آپ دیکھتے ہو ایک موٹر سائیکل سوار وہ دہی چنے ناشتہ لینے کے لیے بازار میں آتا ہے، اس کی فرنٹ لائٹ جل رہی ہوتی ہے، دیکھا ہے نہیں؟ کیا کرتے ہو جب اس کی لائٹ جلتی ہے آپ کو نظر آئے تو آپ کیا کرتے ہو؟ اس کے آگے آ کر یوں اشارہ کرتے ہو، تیری لائٹ جل رہی ہے۔ وہ آپ کی خالہ کا بیٹا ہے، وہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے، وہ آپ کے ماموں کا بیٹا ہے، وہ آپ کا کزن ہے یا دوست ہے، کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، لیکن دن میں جلتی ہوئی موٹر سائیکل کی لائٹ کے سامنے آپ ہاتھ کا اشارہ کر رہے ہیں کہ نہ بھائی یہ لائٹ بند کر لے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے، دن نکل آیا، تو نے اپنی شمع کیوں جلائی دی ہے؟ اس کی اصلاح کے لیے کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی تعلق نہیں، لیکن اس کی غلطی پر آپ اس کو ٹوک رہے۔ دوسری مثال دیتا ہوں، آپ ایک راستے سے گزر کے آئے جہاں بہت بڑا اژدہا بیٹھا ہے، گزرنے والوں کو کاٹ رہا ہے، آپ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو جائیں گے، ہر جانے والے کو روکیں گے، بھائی ادھر سے نہ جاؤ، بھائی راستہ بدل لو، کیوں؟ یہاں اژدہا بیٹھا ہے، یہ کاٹ لے گا، آپ کی زندگی موت میں چینج ہو جائے گی، ادھر سے نہ جاؤ، راستہ بدل لو۔ جن کو آپ روک رہے ہو یہ خالہ جی کے بیٹے ہیں، یہ کزن ہیں آپ کے، یہ عزیز ہیں، حبیب ہیں، نہیں، ایک انسان ہونے کے ناطے آپ کو پتا ہے اس راستے پر اژدہا ہے، اس راستے پر گڑھا ہے، اس راستے پر کنواں ہے، یہاں نہر کا پل ٹوٹا ہوا ہے، جو گاڑی جاتی ہے نہر کے اندر ہی جا رہی ہے سیدھی، تو آپ ہر کسی کو روکو گے۔ پیارے بھائیو، یہ تو دنیا کا ماجرا ہے، اگر اژدہا کاٹ بھی لیا، ساتھ میں اس کو ڈس بھی لیا تو مر ہی جائے گا، اور اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ نے اہل شرک کو ان کے شرک پر باقی چھوڑ دیا، اگر آپ نے کسی کے عقائد کو جاننے کے باوجود ان کو اسی حال پہ رکھنے دیا اور وہ شرک کرتے کرتے مر گئے، تو وہ ہمیشہ کی زندگی جہنم والی پائیں گے، اور قیامت کے دن، اگلا میرا خطرناک جملہ ہے، سنیے گا، قیامت کے دن ہو سکتا ہے ان شرک کرنے والوں کے پڑوس میں جو اہل توحید بستے ہیں، جن کو ان شرک کا علم تھا، ان کے ہاتھ اٹھ کر ان کے گریبانوں میں پڑ جائیں۔ اے اللہ، یہ موحد میرا پڑوسی تھا، مجھے رات کو دودھ چاہیے ہوتا اس کے گھر سے مل جاتا تھا، مجھے ادھار پیسے چاہیے ہوتے اس کے گھر سے مل جاتا، مجھے میری بیوی کو روٹی پکاتے ہوئے آٹا نہ ہوتا، خشکا ان کے گھر سے ہم مانگ لیتے تھے، پیاز ٹماٹر مرچیں دھنیا ان کے گھر سے مانگ لیتے تھے، دنیا میں اتنا بڑا اچھا سلوک سے، بڑے اچھے پڑوسی کی حیثیت سے زندگی میرے ساتھ گزاری، لیکن اللہ، میں شرک اکبر کر رہا تھا اور اس کو علم تھا کہ میرے یہ عقیدے جہنم کے راستے پہ لے جا سکتے ہیں۔ اللہ اس نے زندگی میں ایک بار بھی مجھے یہ کہہ کر نہیں سمجھایا، اے بھائی جس راہ کا تو راہی ہے، یہ راہ محمد کریم نے ہمیں نہیں دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سوچئے اللہ کے لیے وہاں پر میرا اور آپ کا کیا جواب ہوگا۔ اسی درد کو لے کر ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، یہ درد محمد کریم کا درد ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ لگا ایک یہودی بچہ مر رہا، جس طرح ہمارا حال ہے، انہیں اپنی قبر جانا، میں اپنی قبر جانا، اس نے اپنی قبر میں جانا، میں نے اپنی قبر، میں ٹھیکیدار ہوں، ہر کسی کو سمجھاتا پھروں تیرا یہ غلط ہے، تیری یہ غلطی ہے، تیرے اندر یہ خطا، کیوں؟ میں کو اپنا مذہب نہ چھوڑو، غیر کے مذہب کو نہ چھیڑو، ایسے ہی جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا، جو جہاں لگا ہے ٹھیک، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، 2 × 2 4 بھی ٹھیک، 2 × 2 6 بھی ٹھیک، 2 × 2 8 بھی ٹھیک، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا۔ دنیا کے مسئلے میں کبھی جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، اس اصول کو ہم نہیں مانتے۔ آپ جتنے بیٹے گھر میں چوری ہو جائے پولیس میں جا کر شکایت کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ کیوں؟ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے، اس نے نہیں روٹی کھانی،
کیوں شکایت کرتے ہو؟ کیوں FIR کٹواتے ہو؟ دنیا کے مسئلے میں ہم اس اصول کو نہیں مانتے جو جہاں لگا نہیں، اس میں اشارہ کاٹا ہے، اشارہ کاٹنے کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور پھر میرے بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے، میں اس کو معاف نہیں کرتا۔ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا، دنیا کے اصول میں نہیں مانتے، لیکن ایک شخص اللہ کے سامنے سجدہ، اللہ کی مسجدوں میں سجدہ ریز ہے، دوسرا قبر میں سجدہ ریز ہے، تیسرا مندر میں سجدہ ریز ہے، چوتھا غیر اللہ کو پکار رہا ہے، جو جسے لگا ٹھیک لگا، ابھی کو ٹھیکیدار۔ یہ شیطان نے ہمیں یہ بہکایا، یہ شیطان نے ہمیں اس راہ پر چلایا۔ تو آئیے وہ عقائد جن عقائد کا حامل منہج اہل سنت پہ نہیں ہوتا، وادی شرک میں ہوتا ہے، بدعات کے راہ کا راہی بنتا ہے، ان عقائد کا تذکرہ کریں اور پھر اس کو اپنا امام بنا رہے ہیں، ہم اس کو امام بنا کر عزت دے رہے ہیں، ہم اس کو اپنا قائد مان رہے ہیں، ہم اس کو اپنا رہبر مان رہے ہیں، ہم اس کو اپنا بڑا مان رہے ہیں، اس کی قیادت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ چیک تو کر لے یہ قائد اس دین پر ہے جو دین قائد اعظم محمد رسول اللہ نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء دیوبند کے عقائد کا تذکرہ ہم نے بات کیا، مقصد چڑھانا نہیں، چھیڑنا نہیں، طنز کرنا نہیں، بلکہ مقصد اپنی جان اور آپ کی جان کسی طرح جہنم سے بچ جائے، کسی طرح آگ سے بچ جائے۔ اور مالک کا اصول لا یغفر ان یشرک بہ، موٹا اصول میں نے رات بھی سمجھایا، پھر دوہرا رہا ہوں، حالت شرک میں مرا ہوا انسان کبھی قیامت کے دن اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے لیے آنکھیں کھولے، اللہ کے لیے تحقیق کرے، اللہ کے لیے پڑھے لکھے، قرآن کی طرف آئے، احادیث رسول کی طرف آئے، یہ غفلت کی لمبی چادر اتار کر پھینک دے۔ میں سنی ہوں، کیوں؟ سنیوں کے گھر پیدا ہوا۔ میں بریلوی ہوں، کیوں؟ بریلویوں کے گھر پیدا ہوا۔ میں شیعہ ہوں، کیوں؟ شیعوں کے گھر پیدا ہوا۔ یہ کسی کے گھر کا دین نہیں ہے، دین وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کے معاملے میں آپ کو ڈرائیونگ نہیں آتی؟ جب سعودیہ میں آئے تھے ڈرائیونگ نہیں آتی تھی، پیٹ بھرنے کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے ڈرائیونگ سیکھی، کمپیوٹر سیکھا، انگلش لینگویج سیکھی، اکاؤنٹنٹ کا کورس کیا، پیٹ بھرنے کے لیے۔ ارے اپنے اس پیٹ کی چمڑی کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے توحید کو کیوں نہیں سیکھتے؟ یہ تو 60 سالہ زندگی ہے جس کے لیے میں اور آپ پردیس کاٹ رہے ہیں کہ پیٹ بھر جائے۔ ارے وہ زندگی، اس کا پہلا دن 50,000 سال لمبا ہے، اس کی کوشش تو کر لو۔ باطل عقائد میں سے ایک عقیدہ کہ یہ ایمان بس دل کی تصدیق اور زبان کا اقرار یہی ایمان ہے، یہ عقیدہ گمراہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے۔ شرف الاکبر کے اندر لکھا ہے کہ عمل صالح ایمان کا جز نہیں، ان کے نزدیک ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے، بلکہ ایمان ایک جامع چیز ہے جس میں نہ اضافہ ہوتا ہے اور نہ اس میں کمی ہوتی ہے۔ ملا علی قاری حنفی شرف الاکبر صفحہ 87 پر لکھتے ہیں کہ اہل زمین و آسمان کا ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے، ان کا ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن اور حدیث جو تعلیم ہمیں دے رہی ہے وہ تعلیم یہ ہے کہ ایمان نام ہے دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور پھر اپنے اعمال صالح سے، اپنے جسم سے اعمال کر کر یہ 3 کاموں پر ایمان پورا ہوتا ہے۔ اور انسان جب حج کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، ان نیک اعمالوں سے اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ جب وہ زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، چوری کرتا ہے تو اس برے عملوں سے اس کا ایمان کم ہوتا ہے۔ آئیے قرآن کریم ہمیں یہی تعلیم دیتا، آپ کو سناتا ہوں۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ اہل ایمان مومنین کا ذکر کیسے ہو رہا؟ انما المؤمنون، بے شک مومن وہ ہے، الذين اذا ذكر الله، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، وجلت قلوبهم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا،
اور جب انہیں قرآن کی آیات پڑھ کر سنائی جائے، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جائے، قرآن حکیم کی آیات پڑھی جائے، تو ان کا ایمان بڑھتا ہے۔ قرآن کریم